وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ سَبْعَةُ شَرَائِطَ۔ یہاں سے مصنف نور الایضاح موضوع پر مسح کے جواز کے لیے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، اس کے لیے 7 شرطیں بیان کرتے ہیں کہ یہ 7 شرطیں پائی جائیں گی تو تب موضوع پہ مسح کرنا جائز ہوگا، اگر یہ 7 شرطیں نہ پائی جائیں تو پھر موضوع پہ مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ سَبْعَةُ شَرَائِطَ، اور شرط ہے دونوں موضوع پر مسح کے جواز کے لیے 7 شرطیں۔ الاول لبسہما بعد غسل الرجلین ولو قبل کمال الوضوء اذا اتمہ قبل حصول ناقض للوضوء۔ پہلی شرط بیان کرتے ہیں لبسہما، ان دونوں موضوع کا پہننا پاؤں کے دھونے کے بعد، اگرچہ وضو کرنے سے پہلے ہی پہن لیے ہوں، اذا اتمہ، مگر جس وقت پورا کر لے وہ وضو کو ناقض وضو کے پیش آنے سے پہلے۔ خلاصہ عبارت یہ ہے کہ موضوع پر مسح کے جواز کے لیے 7 شرطیں بیان کی، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ موزے جو ہیں وہ وضو کر کے پہنے جائیں، کامل طہارت کے بعد پہنے جائیں، تو پھر جو ہے وہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہوگا۔ اور صورت مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے پہلے پاؤں دھو لیے اور پھر جو ہے وہ موزے پہن لیے، جو بقیہ وضو تھا وہ بعد میں کیا، مکمل وضو کر لیا، تو اب اس کے لیے مسح کرنا موضوع پہ جائز ہوگا۔ ہاں اگر ایسا ہوا کہ اس نے پہلے پاؤں دھو کر موزے پہن لیے تھے، اور یعنی پاؤں دھوئے پھر موزے پہن لیے، بقیہ جو وضو رہتا تھا وہ کر رہا تھا، ابھی وضو مکمل نہیں کیا تھا کہ درمیان وضو کے اندر ہی ناقض وضو پایا گیا، وضو ٹوٹ گیا، تو اب اس کے لیے ان موضوع پہ مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ شرط نہیں پائی گئی، شرط یہ تھی کہ موزے جو ہیں وہ کامل طہارت کے بعد پائے جائیں، جہاں پہ کامل طہارت نہیں ہے، اس لیے موضوع پہ مسح جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ الاول لبسہما، پہلی شرط ان دونوں کا پہننا بعد غسل الرجلین، کہ ان دونوں پاؤں کے دھونے کے بعد، ولو قبل کمال الوضوء، اگرچہ وضو کے مکمل ہونے سے پہلے پہن لیے ہوں، اذا اتمہ، جس وقت اس نے مکمل کیا وضو کو، قبل حصول ناقض للوضوء، ناقض وضو کے پیش آنے سے پہلے، یہ شرط پہلی تھی۔ والثانی، دوسری شرط بیان کرتے ہیں کہ موضوع کے مسح کے جواز کے لیے، کہتے ہیں سترہما للکعبین، دونوں موضوع کا ٹخنوں کو چھپا لینا۔ خلاصہ عبارت یہ ہے کہ وہ موزے ایسے ہوں کہ جو پاؤں کے یہ جو ٹخنے ہیں ان کو چھپا لیں، تو پھر ان پہ مسح کرنا جائز ہوگا۔ اگر موزے ایسے ہیں کہ جو ٹخنوں سے نیچے آتے ہیں ان سے ٹخنے چھپتے نہیں ہیں، تو پھر ان پہ مسح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ شرط جو ہے وہ نہیں پائی جائے گی۔ والثانی، دوسری شرط سترہما للکعبین، کہ ان دونوں موضوع کا چھپا لینا، للکعبین، ٹخنوں کو۔ والثالث امکان متابعۃ المشی فیہما، تیسری شرط بیان کرتے ہیں امکان متابعۃ المشی، ممکن ہو مسلسل چلنا، فیہما، ان دونوں میں، کہ وہ موزے ایسے ہوں کہ جن کو پہن کر بندہ مسلسل پیدل 3-4 کلومیٹر تک چل سکے۔ اگر ایسے موزے ہوں کہ جن کے ساتھ بندہ 3-4 کلومیٹر تک پیدل نہ چل سکے تو پھر ان پر مسح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ فلا یجوز علی خف من زجاج او خشب او حدید، پس نہیں ہے جائز اس موزے پر مسح کرنا کہ من زجاج، جو شیشے سے بنا ہوا ہے، او خشب، یا جو لکڑی سے بنا ہوا ہے، او حدید، یا جو لوہے سے بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ان موضوع کے ساتھ چل کر بندہ پیدل نہیں چل سکتا، ان کے اندر وہ شرط موضوع پر مسح کے جواز کی جو ہے وہ نہیں پائی جا رہی۔ رابع خلو کل منہما عن خرق قدر 3 اصابع
من اصغر اصابع القدم۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ دونوں موضوع میں سے ہر ایک موضع کا 3 انگلیوں کی مقدار کی پھٹن سے خالی ہونا، وہ 3 انگلیاں پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں سے ہوں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ موزہ اگر پھٹا ہوا ہے دونوں موضوع میں سے ہر ایک، تو یہ خرقے کثیر کے اندر آئے گا، اور اس صورت میں موضوع پہ مسح جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس مقدار سے کم ہے تو اسے خرقے قلیل بولا جاتا ہے، اس مقدار میں پھر موضوع پہ مسح کرنا جائز اور درست ہوگا۔ ہاں اگر یہ اس طرح اگر ہو کہ ایک ہی موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو اور وہ پھٹن جو ہے وہ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار کو پہنچ جائے تو مسح کرنا درست نہ ہوگا۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح ہو کہ دونوں موضع اس طرح پھٹے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے کر کے کہ دونوں موضوع کی پھٹن کو ملایا جائے تو پھر جا کر وہ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار کو جا کر پہنچے، تو پھر اس صورت کا اعتبار نہیں ہے، پھر اس صورت میں مسح کرنا جائز ہوگا۔ ہر ایک موضع کا 3 انگلیوں کی مقدار سے پھٹن سے خالی ہونا، اگر ملا کے 3 انگلیوں کی مقدار بنتی ہے تو پھر ان پہ مسح کرنا جائز ہوگا۔ والرابع، چوتھی شرط بیان کرتے ہیں خلو کل منہما، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا خالی ہونا 3 انگلیوں کی مقدار کی پھٹن سے، کہ وہ 3 انگلیاں پاؤں کی انگلیوں چھوٹی انگلیوں سے ہوں، یہ چوتھی شرط بیان کر دیں۔ والخامس، پانچویں شرط بیان کرتے ہیں استمساکہما علی الرجلین من غیر شد، ان دونوں کا رکا رہنا پاؤں پر من غیر شدن بغیر باندھنے کے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ دونوں موضع ایسے ہوں کہ بغیر باندھنے کے وہ پاؤں پر کھڑے رہیں، کسی پلاسٹک وغیرہ سے ان کو باندھنے کی ضرورت نہ ہو۔ اگر بغیر باندھنے کے کھڑے رہتے ہیں تو پھر ان کو مسح کرنا بھی جائز ہوگا، اگر وہ بغیر باندھنے کے کھڑے نہیں ہوتے تو پھر ان کو مسح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ یہ پانچویں شرط بیان کی۔ استمساکہما، ان دونوں کا کھڑے رہنا، رکے رہنا، علی الرجلین، پاؤں پر، من غیر شد، بغیر باندھنے کے۔ آگے چھٹی شرط بیان کرتے ہیں والسادس منعہما وصول الماء الی الجسد، چھٹی شرط یہ ہے کہ ان دونوں کا روکنا پانی کے پہنچنے کو جسم تک، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ موزے اتنے موٹے ہوں کہ پاؤں کو پانی تک پہنچنے نہ دیں تو پھر ان پہ مسح کرنا جائز ہوگا۔ منعہما، ان دونوں کا روکنا پانی کے پہنچنے کو جسم تک۔ آگے جو ہے وہ ساتویں شرط بیان کرتے ہیں والسابع ان یبقى من مقدم القدم قدر 3 اصابع من اصغر اصابع الید، ساتویں شرط بیان کرتے ہیں کہ یہ کہ باقی ہو پاؤں کا اگلا حصہ 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر، وہ 3 انگلیاں ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں سے ہوں۔ فلو کان فاقدن، اور اگر نہ ہو اس کے پاؤں کا اگلا حصہ لا یمسح علی خفی، تو پھر اس پہ مسح کرنا بھی موضع پہ جائز نہیں ہوگا۔ ولو کان عقب القدم، اگرچہ پاؤں کا پچھلا حصہ موجود ہو۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاؤں کا اگلا حصہ ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر کٹا ہوا ہے تو پھر موضع پہ مسح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، اگرچہ پاؤں کا پچھلا حصہ جو ہے وہ موجود ہو۔ یہ جو ہے 7ویں شرط مصنف نے موضع پر مسح کے جواز کی بیان کر دی۔ تو آج کے سبق کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔